الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اب جو انشاءاللہ سورت ہمارے پیش نظر ہے اور اس کی کچھ آیات ذکر کریں گے وہ سورہ قوف ہے، اور اس سورہ قوف کی 16ویں آیت سے انشاءاللہ ہمارے اس آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ ویسے تو جہنم کا موضوع ہے، لیکن بعض اوقات جس مقام پر جہنم کا تذکرہ ہے اس کے سیاق و سباق کو ذرا ذکر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر انداز سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا آگے تذکرہ فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ تو کفر ہی ہے، لیکن کچھ جہنمیوں کی صفات بھی ذکر کی ہیں جن کی بنا پر ان کو زیادہ مطعون ٹھہرایا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں گے کہ ہم میں خدا نخواستہ جہنمیوں والی صفات تو موجود نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صفت محسوس ہو تو اس کو دور کریں گے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ضرور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس تمام کو جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ اس کا نفس، یعنی نفس جو اس کو دعوتیں دیتا ہے۔ اب یہ دعوت کوئی آواز کے ساتھ نہیں ہوتی، الفاظ کی شکل میں نہیں ہوتی، صرف بندہ جانتا ہے اور نفس جانتا ہے، اور جو ہماری عوام ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نفس کی طرف سے ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرا ذہن کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے یہ سوچا اور ایسا کر لیا، حالانکہ آپ نے سوچا نہیں تھا، بلکہ نفس نے آپ کو ایک دعوت دی تھی، اور ہم اس دعوت کو قبول کر کے نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ الفاظ ہیں نہ آواز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ جیسے ہی وسوسہ کوئی ہمارے نفس کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے یا شیطان کی طرف سے پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو بھی جانتا ہے، اور ہم نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کر لیا، یہ تو پھر دیکھنے والا بھی بتا سکتا ہے یہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل میں اس کو قبول کر کے پختہ ارادہ کرنا کسی بھی کام کا یا کام نہ کرنے کا، جیسے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یا نفس نے خواہش کا اظہار کیا آج تو نماز چھوڑ دے، آج تو یہ کھیل میں مشغول رہے یا سو جا۔ اب ہم نے قبول کیا، اور ابھی تو صرف قبول کیا ہے، ابھی دیکھنے والا نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے کھیل میں نماز کو قضا کیا یا سوتے میں نماز کو قضا کیا ہے، لیکن ارادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے جو ہمارے پختہ ارادے ہیں ان تک کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے کہ جس سے دل کا خطرہ بھی مخفی نہ رہے، وہ ہمارے اعمال سے کیسے ناواقف ہوگا، اور پھر اس کے علم کے باوجود، اس کے دیکھنے کے باوجود اگر ایک مسلمان گناہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے خاص طور پہ وہ حضرات درس حاصل کریں جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، شوہر جو اپنی بیویوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، یا وہ بیویاں جو شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی غلط کام کر رہی ہیں اور شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہو رہی ہیں، ایسے وہ نوکر جو اپنے مالک کو لوٹ رہا ہے، یا وہ مالک جو اپنے نوکروں کے ساتھ نامناسب رویے اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح بے تکلف دوستوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں سامنے والے ہمارے ان عمل کو نہیں جانتے تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو جب ایک مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کاموں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں زیادہ لائق اور قابل خیال ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ افعال کو کریں اور اس کے ڈر سے کچھ افعال کو چھوڑیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس شخص سے اس کی دل کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یعنی ایک شہرک جو ہمیں شہرک جو کہتے ہیں ہم، جس کو یہ دل تک پہنچتی ہے، بلڈ کی ہوتی ہے، جو اسی وجہ سے جب آپ دیکھیں کسی کو چیک کرنا ہو یہ زندہ ہے مردہ تو یہاں ہاتھ رکھ کے گردن کے پاس دیکھتے ہیں، اگر اس رگ میں خون کی روانی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی ابھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس انسان سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔
یعنی یہ اب جسمانی لحاظ سے تو نہیں ہے، یہ علم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرض کر لیں کہ حصی طور پہ ایک شخص بہت ہی زیادہ قریب ہو اور وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہو، اس پہ کوئی چیز مخفی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصی مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے قریب ہے جیسے شہرک تمہارے قریب ہے۔ ہاں، تو یہ کوئی جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ علمی لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ بہت ہی قریب ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب اس سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں۔ یعنی یہ کرامن کاتبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات بھی وہ شخص زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ یعنی منکر یہ کرامن کاتبین بالکل ہوشیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں تو لفظ کا اعتبار سے کہ جو لفظ منہ سے نکالتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، بظاہر اس کا یہ مطلب نظر آ رہا ہے آیت کا، لیکن دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر بندہ سوچتا بھی ہے نا، فرشتے اسے بھی لکھ لیتے ہیں، ایک ایک چیز، یعنی اس کی نگاہ اٹھتی ہے بس یہ بھی لکھ لیتے ہیں اس نے فلاں وقت میں نگاہ کو اٹھایا۔ تو جو سوچیں، جو بولیں، جو کریں، جو ارادے ہیں، سب کے سب لکھ لیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک کمال فضل ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو جو ہمارے سیدھی جانب فرشتہ ہے فوراً اس کے 10 نیکیاں، یعنی کہ ارادہ کرتے ہیں تو ایک، اور عمل کر لیں تو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جب بدی کا فرشتہ ہم کوئی ارادہ بدی کا کرتے ہیں خدا نخواستہ تو نہیں لکھتا، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں اور وہ لکھنے لگتا ہے تو سیدھی جانب والا کہتا ہے ٹھہر جا، تھوڑی دیر دیکھ لے کہ شاید یہ توبہ کر لے، تو پھر اس کے گناہ نہ لکھنا۔ پھر اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی مطلب ڈرا دینے والی بات ہے کہ فرشتے باقاعدہ ہمارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس نے خود بیان فرما دیا، تو وہ تو پہلے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اصل میں اس لیے کہ سب ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ جب ہم بروز قیامت آئیں گے تو یہ جو لکھا ہوا ہے سارا کا سارا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور یہ ایک اتمام حجت ہے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ انکار کریں گے ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو وہ نامہ اعمال سامنے ہوگا موجود، دیکھو اس میں تو لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر انکار کریں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دے گا، اور پورے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ مجال انکار نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک قانونی کارروائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم فرما لی ہے، گویا کہ بھئی ایسا کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اور اگر بروز قیامت کو انکار کرے بھی اور اللہ تعالیٰ اس کے انکار کو تسلیم نہ کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دے تو کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ وہ ذات بے نیاز ہے، لیکن اس نے پھر بھی خود اپنے یہ ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ سب کا نام اعمال لکھوانا، بروز قیامت اس کو پیش کرنا، اور فرض کر لیں اگر کوئی انکار کرتا ہے جیسے کافر ہی کریں گے یا منافق ہوں گے تو ان کی زبانوں پہ مہرے لگا کر اور ان کے اعضاء کو بولنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور اس کی موت کا، اور آئی اس کی موت حق کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر جب ایسا انسان، جو یہ کافر کے بارے میں خاص طور پر ہے کہ ایسا کافر انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کی موت اس کے پاس آتی ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور اس سے گویا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو ہم بھی موت کو کتنا ناپسند کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ ہو جائے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی موت کی باتیں نہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی مر نہ جائے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، موت کا ڈر ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن موت کے بعد کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان عذابوں سے بچنے کے لیے کوئی نیک نہیں بننا چاہتا، بس ہم چاہتے ہیں لمبی زندگی رہے۔ ہمیں تو ایسا بس خواص پر محسوس ہوتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، باقی یہ مر جائے گا، یہ مر جائے گا، فلاں مر رہا ہے، فلاں مر رہا ہے، میں نہیں مروں گا۔ کیوں بھائی جان آپ کیوں نہیں مریں گے؟ کوئی نبی دنیا میں نہیں رہا، سب کے سب تشریف لے گئے، ورنہ ان کے لیے دنیا میں رہنا
یہ زیادہ وہ حقدار بھی تھے اور ان کے لیے زیبا تھا کہ وہ معصوم مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہر نبی نے چاہے طویل عمر پائی، چاہے دنیاوی دنوں کے لحاظ سے مختصر زندگی پائی، بہرحال وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ اور میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو ہم اپنی موت کو بھلا کے بعد اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئے گی نہیں، یا پھر یہ خوش فہمی ہاں آئے گی تو صحیح، لیکن ابھی کوئی آئے گی، 60 سال بعد 70 سال بعد آئے گی۔ تو یہ بھی ایک مطلب بڑی احمقانہ سی سوچ ہے۔ کتنے بچے نہیں مر رہے، کتنی عورتیں مر رہی ہیں، کتنے نوجوان فوت ہو رہے ہیں۔ تو ہر طبقے میں آپ دیکھیں کہ موت آ رہی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، حتیٰ کہ بچے فوت ہو رہے ہیں۔ تو اب بچوں کی کہتے ہیں جی اس کی تو کوئی مرنے کی عمر نہیں تھی، تو مرنے کی خیر عمر تو کوئی مقرر نہیں ہے، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 60-70 سال کا ہو کے بزرگ ہو کے مرے نا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، دنیا دیکھ لی، بچوں کی شادی ہو گئی، سب کچھ سے فارغ ہو گئے، اب فوت ہو گئے جی، بہت اچھی زندگی تھی۔ تو یہ ایک چلیں آئیڈیل سچویشن آپ کہہ لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ کسی کو اتنی لمبی زندگی دے۔ تو یہ سوچنا کہ جی مجھے شاید بہت عرصے میں موت آئے گی، ابھی عیش کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بھی غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ درمیان میں موت آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو بس پھر ایک دن میرے اور آپ کے پاس بھی ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ وقت ہماری بڑی دہشت کا وقت ہوگا، بے بسی کا وقت ہوگا، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کے پاس رک نہیں سکیں گے۔ ہمیں بڑی ہی بظاہر جس کو لوگ کہتے ہیں ان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بے رحمی سے روح کو نکال کر اور لے جایا جائے گا۔ بے رحمی میں نے اس لیے کی کہ ہم بعض اوقات اگر گڑ گڑائیں بھی، روئیں بھی، چیخیں بھی، چلائیں بھی، ہمارے قریبی لوگ روئیں، کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا اور وہ روح نکال لی جائے گی۔ اس وقت پھر سمجھ میں آئے گا بہت ساروں کو کہ یار واقعی ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا، کیوں نہیں بات سن لی، کیوں نہیں مان لی، نہ اللہ کی مانی، نہ رسول کی مانی، نہ علماء کی سنی، اور آج یہ حال ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ قیامت کے دن، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔ یہ کافروں سے خاص طور پہ خطاب ہوگا۔ ایک سور پھونکا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلے سور پھونکیں گے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، سب تباہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زمین قائم کرے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں، اور پھر سور پھونکی جائے گی، سب لوگ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں پہنچیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ، انصاف کا دن ہوگا، سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان آئے گی وہاں پر، حاضر ہوگی اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ 2 فرشتے ہوں گے، ایک تو کفار کو دھکے دے دے کے آگے لا رہا ہوگا چلو، اور ایک گواہ ہوگا جو فرشتہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی نیکیوں کی دعوت دیتا ہے، لیکن کافر اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور مومن اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ یا کہا ہے کہ ایک وہی فرشتہ ہوگا اور دوسرا اس کا نفس ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا، اور یا پھر ایک فرشتہ ہوگا اور دوسرے ہانکنے والے جو ہیں مزید عذاب جہنم کے فرشتے ہوں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اور اس سے کافر سے کہا جائے گا کہ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی کتنا تجھے سمجھایا گیا تھا لیکن تو اس دن سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی نگاہوں سے پردہ ہٹایا، کیونکہ ہمیں علم الیقین تو بعض اوقات حاصل ہوتا ہے لیکن عین الیقین حاصل نہیں ہوتا۔ علم الیقین کا مطلب ایسا علم ہمارے پاس ہوتا ہے جس سے ایک یقین حاصل ہو جائے، اور عین الیقین کا مطلب کہ دیکھ کر یقین حاصل ہو۔ تو یقین گویا کہ یہاں 2 طرح کا ہوا، ایک سن کر یقین حاصل ہونا اور ایک دیکھ کر یقین حاصل ہونا۔ جو سن کر یقین حاصل ہوتا ہے یقیناً وہ کم درجے کا ہوتا ہے، اور جو دیکھ کر حاصل ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو مجھے علم الیقین حاصل ہے کہ ایک جنت ہے، میدان محشر ہوگا، عذابات قبر ہیں، فرشتے ہیں، اور میدان محشر قائم ہوگا، نامہ اعمال ہوگا، پل صراط ہوگا، حوض کوثر ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، علم تو ہے لیکن دیکھا نہیں۔ اب جب بروز قیامت آئیں گے تو عین الیقین حاصل ہوگا، حوض کوثر سامنے ہوگا،
پلسرات ہوگا، جہنم ہوگی، اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جنت ہوگی، تو پھر یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہوگا بڑا کامل قسم کا، کیونکہ اب تو آنکھوں دیکھا تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ لیکن کافر جو ہوتا ہے نہ اسے علم الیقین تو حاصل ہوتا نہیں دنیا میں، وہ نہیں مانتا کہ نبی کا اگر یقین کر لے تو پھر وہ ایمان لے آئے، یا پھر اگر یقین کر بھی لیتا ہے تو بہت سے اور دیگر امور اسے حق قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ جیسے وہ کافر قوم میں ہے، اب سوچتا ہے میں اسلام لے آیا تو سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کفر پر ڈٹا رہتا ہے ان کی مروت میں، تو یہ اور زیادہ اس کو حسرت ہوگی کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ ہدایت دی لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو دنیا میں علم نہیں رکھتے، لیکن جب بروز قیامت آئیں گے تو آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، سب کچھ سامنے ہوگا، یعنی وہ اخروی لحاظ سے، جو میدان محشر کے اعتبار سے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے نا تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جو مردہ مرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آخری ٹائم میں ہٹتا ہے، یہ بالکل آخری ٹائم میں، جب یعنی سمجھ لیں جان نرخرے میں آ جاتی ہے تو لوگ کچھ نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں بہت سارے، ہر طرف بیٹھ گئے ہیں آ کر۔ اگر نیک ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی شکل میں آتے ہیں، اسے خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھول لاتے ہیں، جنت کے رومال، جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں، اور اگر کافر ہوتا ہے تو جہنم کے انگارے لاتے ہیں، گندی بدبودار فضا، اور مطلب عجیب ہیبت ناک شکل میں وہ فرشتے آتے ہیں۔ تو کافر کے لیے تو موت ہی ایک بہت بڑا عذاب، تو دیکھیں آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اب اسے یقین آتا ہے اوہو بڑی غفلت میں زندگی گزاری، یہ تو جو باتیں کہی گئی تھیں آخرت کے بارے میں وہ بالکل حق اور سچ تھیں، لیکن اب واپس آنا تو پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے جو اس کو شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے وہ بھی ایک عین الیقین ہے، اسے دیکھ کر یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے میدان محشر میں آنا، اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا ذکر فرمایا، بیچ کا ذکر نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد كنت فی غفلۃ من هذا، ضرور بے شک تو غفلت میں تھا اس سے یعنی آخرت سے، فکشفنا عنک غطاءک، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، فبصرک الیوم حدید، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔